اطاعت خلفائے راشدین۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آج کا ہمارا موضوع ہے اطاعت خلفائے راشدین، یعنی ان مہان ہستیوں کی آگیا پالن جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی رہنمائی کا شرف ملا۔ یہ چاروں ہستیاں ہیں ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یعنی وہ خلیفہ جو ہدایت کے راستے پر چلنے والے تھے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دین کے رہنماؤں کا آدر کریں اور ان کی صحیح باتوں میں ان کی اطاعت کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حکم چلانے والوں کی بھی۔ یہی اصول ہمیں خلفائے راشدین کی اطاعت کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت فرمائی کہ میرے بعد اگر تم کسی کو اپنا امیر بناؤ تو اس کی بات مانو جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ یہی اصول صحابہ کرام نے اپنایا اور اسی کے ذریعے امت میں اتحاد قائم رہا۔ سب سے پہلے خلیفہ بنے ابو بکر صدیق۔ ان کا دور بہت کٹھن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کئی لوگ دین سے پھرنے لگے، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی ہمت کے ساتھ امت کو سنبھالا۔ انہوں نے کہا، اگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے اس میں سے ایک رسی بھی روکیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ یہاں ان کا اخلاص اور دین کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام نے ان کی اطاعت کی اور اسلام مضبوط ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ بنے عمر ابن الخطاب۔ ان کا دور اسلامی انصاف اور عدل کا نمونہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، اگر فرات ندی کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ ان کے عدل اور ذمہ داری کا احساس تھا۔ صحابہ اور مسلمان ان کی باتیں مانتے تھے، اس لیے اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی۔ پھر خلیفہ بنے عثمان ابن عفان۔ آپ بہت حیا والے اور سخاوت کرنے والے صحابی تھے۔ ان کے دور میں قرآن کریم کو ایک لہجے میں جمع کر کے پوری امت میں پھیلایا گیا۔ یہ اسلام کی بڑی خدمت تھی۔ مسلمانوں نے ان کی اطاعت کی اور قرآن کی حفاظت کا یہ کام ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد خلیفہ بنے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ علم، شجاعت اور تقویٰ کے سمندر تھے۔ آپ نے انصاف اور سچائی کے ساتھ امت کی رہنمائی کی۔ مشکل حالات کے باوجود اپنے حق اور عدل کا پرچم بلند رکھا۔ جو لوگ آپس میں محبت رکھتے تھے وہ آپ کی اطاعت کرتے تھے اور آپ کی حکمت سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ میرے بھائیوں، خلفائے راشدین کی اطاعت کا مطلب صرف ان کی حکومت ماننا نہیں بلکہ ان کے کردار اور ان کی سنت سے سیکھ لینا بھی ہے۔ انہیں سادگی، انصاف، اللہ کا ڈر اور امت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مہان ہستیوں کی زندگی میں سبق لیں۔ اگر ہم بھی ان کے راستے پر چلیں، سچائی، انصاف، امانت داری اور اخلاص اپنائیں تو ہمارے سماج میں بھی امن اور بھائی چارہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین سے محبت کرنے، ان کی اچھی باتوں پر عمل کرنے اور دین اسلام کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت دے، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی سچی محبت پیدا کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم لے کے چلنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔